نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، یہ ایام جو ذی الحجہ کے ایام کہلاتے ہیں، باقی ایام کے مقابلے میں اپنے اندر ایک فضیلت رکھتے ہیں. ایام کی فضیلت ہو یا مقامات کی فضیلت ہو، ان کا تعلق بنیادی طور پر ان امور سے ہوتا ہے جو شریعت ان ایام میں مقرر کرتی ہے یا ان مقامات میں متعین کرتی ہے. یہ فضیلت کا معاملہ خود ساختہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص از خود فیصلہ کر کے کسی دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں محترم قرار دے دے یا کسی جگہ کی خود فضیلت مقرر کر دے، کیونکہ ظاہری طور پر تمام ایام ایک جیسے ہیں. تمام ایام کا آغاز اور اختتام ایک جیسا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں. وہی سورج کا طلوع غروب ایام کو متعین کرتا ہے. اسی طرح جتنی بھی دنیا کے مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان مقامات کو بنایا ہے. تو اس لیے از خود تو کوئی بھی شخص کسی بھی دن کا یا کسی بھی جگہ کا وہ خاص مقام یا خاص حیثیت متعین نہیں کر سکتا. فضیلت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس نے یہ ایام بنائے ہیں اس کی طرف سے ہمیں رہنمائی کی جاتی ہے، اس کی طرف سے ہمیں کسی دن کی اہمیت بتا دی جاتی ہے. اس بنیاد پر ہم اس دن کو اہم سمجھتے ہیں. جیسے ہفتے کے دنوں میں ہمیں جمعے کی اہمیت بتائی گئی، ظاہری اعتبار سے جمعہ باقی دنوں سے مختلف نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایک اجتماع کا دن مقرر کیا، اس کی اہمیت بیان کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ ایک مقررہ وقت میں جب اعلان کر دیا جائے، آذان ہو جائے، تو تمام لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے اس اجتماعی عمل میں شریک، اس عبادت کو اجتماعی بنائے. اس لیے جمعہ انفرادی طور پہ ادا نہیں ہوتا. اگر یہ محض ایک 2 رکعت کی نماز ہوتی تو ادا کرنے کی گنجائش ہوتی کہ کوئی بھی شخص انفرادی طور پر اس کو جہاں چاہے ادا کر، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ایک خاص دن کو مقرر کر کے اس کی فضیلت متعین کی گئی. تو اسی طرح یہ جو ایام ہیں جن کو ذی الحجہ کے ایام کہتے ہیں، جن کی نسبت ایک بڑی اہم عبادت کی طرف کی گئی جس کو حج کی عبادت کہتے ہیں،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی شکل دی۔ حج بھی ایک اجتماع ہے کہ جس میں تمام حج کا ارادہ رکھنے والوں کو مخصوص دنوں کے اندر مخصوص علاقے میں پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مخصوص اعمال مقرر کیے گئے جن کے ذریعے گویا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے۔ تو یہ ایام اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے دن۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ایک انسان اور ایک مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن تربیت کے نقطہ نظر سے کچھ ایام مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان دنوں کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ایک انسان کی ایمان کی، اس کے اخلاق کی، اس کے نظریات کی تجدید ہو جائے۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ شعائر اللہ یعنی وہ چیزیں، وہ علامات جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل عظمت تو انسان کے قلب میں ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی نسبت جوڑی جاتی ہے، تو اللہ کے تعلق کے نتیجے میں ان چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو ان اشیاء کو، ان امور کو، ان اعمال کو یا ان مقامات کو شاعر اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے جو بھی مواقع ہیں یا جو مقامات ہیں ان کو اس نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تعظیم شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم، یعنی دل میں ان کی عظمت رکھنا، ان کی اہمیت دل کے اندر پیدا کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے قلب میں نہیں جما سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سمت سے، ہر قسم کی جسمانیت سے اور ہمارے جتنی بھی تصورات ہیں ان سے بالا تر، کیونکہ ہماری ہر چیز محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، تصورات محدود ہیں، ہمارے اعمال محدود ہیں۔ تو ایک محدود دائرے کے اندر لامحدود ذات تو نہیں سما سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ انسان کو کچھ ایسے جگہیں، کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسے اعمال بتائے جائیں کہ جن کے ذریعے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کر سکے۔ ایسے اذکار بتا دیے گئے کہ ان اذکار کو انسان زبان پر لاتا ہے اپنے دل کی توجہ کے ساتھ، تو اس طرح گویا وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعداد تو کافی ہے، جس کی بھی نسبت اللہ کی عظمت سے ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے شاعر ہیں، عظیم الشان شاعر ہیں، وہ چار ہیں جن کے ذریعے گویا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے جڑتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے دل میں موجود جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر جس کو فائز کیا، جس کو رسول کہتے ہیں، تو دنیا کے اندر شاعر اللہ کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تو سب سے عظیم ترین شعار، شاعر اللہ میں سے سب سے اعلیٰ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے آپ سے محبت، آپ سے تعلق، وہ در حقیقت تعظیم شاعر اللہ کا بھی تقاضا ہے کہ جس کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی عظمت ہوگی، تو اس کے دل میں اتنا ہی اپنے رسول کے ساتھ تعلق اور محبت ہو، اس کی عظمت ہوگی، اور اسی عظمت کی بنیاد پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے گئے کہ ان آداب کا لحاظ کرو۔ جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہاری آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے باقاعدہ حکم نازل کیا، ان سے اس طرح اونچی آواز میں باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، یعنی تمہیں گفتگو کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا، اپنی آواز کی اونچ نیچ زیر و بم میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس مقام کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی وہاں آوازیں بلند نہ ہوں۔ تو تعظیم شاعر اللہ میں سے سب سے بڑا جو شعار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بعثت کی تو آپ پر اپنی وحی نازل کی، وہ وحی قرآن کی صورت میں محفوظ ہوئی، تو اب اس قرآن کی نسبت بھی اللہ سے ہے۔ یہ دوسرا بڑا شعار ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ اس کی عظمت، کہ یہ اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے تو اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم الشان ہے، جو براہ راست گویا اللہ تعالیٰ سے انسان کو جوڑتا ہے بغیر کسی واسطے، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے تلاوت کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس کے اندر عظمت، احترام، عقیدت، اللہ سے محبت، اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس تعظیم کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کا ایک عملی نظام بھی قائم کرنا، کیونکہ زبانی جمع خرچ عظمت نہیں ہوتا، عظمت کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ اعمال سے ظاہر ہو۔ اگر ایک امت قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہے تو اس کی عظمت کا اظہار ایسے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اس قرآن کو بطور دستور زندگی اختیار کرتی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا باقاعدہ نصب العین بناتی، جو اس کے احکامات ہیں اس کو عملی زندگی میں نافذ کرتی۔ قرآن حکیم کو اس دنیا میں عملی معاشرے کے لیے بھیجا گیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یکجا کتاب کی صورت میں نہیں بھیجا۔ جیسے گزشتہ کتابیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی پورا کا پورا ایک کتابی شکل میں لکھا ہوا بھیج دیتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی ہوئی تورات ان کے حوالے کی تھی، اور وہ تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے۔ قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا، قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوتا تھا اس پہ عمل ہوتا تھا، اس لیے وہ آیات جنہوں نے کئی سال کے بعد عملاً نافذ ہونا تھا وہ نازل بھی اسی موقع پہ ہو، اس سے پہلے نازل ہی نہیں۔ اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن
دنیا میں بھیجا اس لیے جا رہا ہے کہ اس پر عملی معاشرہ وجود میں آتا چلا جائے، اور اگر اس کو عمل سے کاٹ دیا جائے تو یہ اس کی تعظیم نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اعمال سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کے بھی آپ کے دل میں احترام ہو تو آپ کے ظاہر سے، آپ کی مصروفیت سے، آپ کے طرز عمل سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا احترام کرتے ہیں۔ اب قرآن کی تعظیم اسی صورت میں ہوگی کہ قرآن کے نظام کو دنیا کے اندر معاشرے کا دستور بنایا جائے، یہ تعظیم قرآن ہے۔ اب اس کو دستور بنانے کے لیے جو بھی مراحل ہیں ظاہر اس کا حصہ بنیں گے، کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام مراحل بنیادی طور پر اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم قرآن کا عملی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مراحل اس لیے، ان کی عظمت اس لیے پیدا ہوگی، قرآن کی حفظ کی، قرآن کی تعلیم کی، قرآن کی تفہیم کی، قرآن کی تفسیر کی اہمیت اور عظمت اسی لیے پیدا ہوئی کہ یہ مراحل ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن کو معاشرے کا ایک زندہ دستور بنانے کے پابند کیے۔ تو تعظیم شاعر اللہ میں سے تعظیم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عملی نظام دنیا کے اندر قائم۔ جیسے تعظیم رسول کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی اور سیرت کو معاشرے کے اندر ہر انسان اپنی بساط کے مطابق اختیار کرے، آپ کے اصولوں سے، آپ کی عملی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے، کہ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ عمل بنایا۔ تو تعظیم شاعر اللہ کا مطلب محض زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کے عملی تقاضوں کو، اجتماعی تقاضوں کو، سماجی تقاضوں کو، اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور تیسرا شعار بیان کیا گیا وہ بیت اللہ کا ہے، جس کی بنا، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کے اندر قائم کی، جس کو خود قرآن ذکر کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس بیت اللہ کی بنیادیں ان دو عظیم الشان شخصیات نے اٹھائیں اپنے عمل کے ذریعے، باقاعدہ انہوں نے اس میں عملی کام کیے۔ ایسا نہیں کہ کسی سے کام کروایا، صرف ہدایات دیں، آگے کوئی انہوں نے مزدور مستری ہائر کیے ہوئے تھے، نہیں، خود عملاً شریک، عملی جدوجہد کی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہ ایک بنیادی خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عملی تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محض احکامات دیتے ہیں اور لوگ ان کے حکم پہ صرف عمل کرتے۔ احکامات کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے عمل درآمد میں خود پیش ہوتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کاموں کی تقسیم کی ہو اور اپنے لیے کوئی کام طے نہ کیا ہو، یا یہ کبھی کہ آپ نے صرف کام تقسیم کرنے ہیں، نگرانی کرنی، باوجود اس کے کہ نگرانی بذات خود ایک بڑا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لیے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جنگل سے ایندھن لے کر تشریف لا رہے ہیں، کہ جو لشکر ٹھہرا ہوا ہے ظاہر اس کی ضرورت ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو ایندھن جلایا جائے گا، ان کی خوراک کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور جب کچھ صحابہ نے دیکھا تو نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کہہ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا کام ہے
تم اپنا کام کر رہے تھے، میں نے اپنے لیے ایک کام تجویز کر لی۔ تو عمل بنیادی طور پر دین کے احکام کے اندر بڑی اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اس بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کا مرکز قرار دیا کہ اس کی تعمیر کس لیے ہو رہی ہے کہ مستقبل میں اس نے کل انسانیت کا اس دنیا کے اندر ایک ایسا مقام بننا ہے کہ لوگوں نے یہاں آ کر اجتماع کرنا۔ اس لیے قرآن حکیم نے جہاں بھی بیت اللہ کا تذکرہ کیا تو انسانیت کے تعارف سے کرایا۔ تو اس بیت اللہ کی یہ جو حیثیت ہے، یہ وہ مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کے جوڑ کا ذریعہ، اس کے ذریعے انسانیت کو جوڑا جاتا ہے۔ ہر سال وہ اجتماع ہوتا ہے جس کو حج کا اجتماع کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو جگہ موضوع سمجھی گئی، مقرر کی گئی، وہ یہی ہے جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کی ایک عظمت ہے، اسی کی عظمت کو، اسی کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیے کہ وہاں پر ادا کی جانے والی ایک نماز کا جو اجر ہے باقی جگہوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی نوعیت، اس کا احترام، اس کو واضح کرنے کا، اور اس لحاظ سے کہ یہ کل دنیا کی اجتماع کی کشش کی جگہ ہے، یہ جوڑ کی جگہ ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ مقام، ہر وہ شخصیت جو معاشرے میں اجتماع کا ذریعہ بنتی ہے، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منشا کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ منشا الہی یہی ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر اجتماعیت، یہ سارے کے سارے اجتماع سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت اللہ بھی اسی لیے اللہ نے مقرر کیا کہ اس کے ذریعے انسانوں کا ایک عملی اجتماع پیدا کیا، اور پھر اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ جو عبادت مقرر کی گئی وہ نماز مقرر کی گئی۔ تو وہ ایک ایسا شعار ہے جو انسان ایمان لانے کے بعد اس شعار کا پابند بنایا جاتا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر وہ نماز لازم کی گئی، فرض کی گئی، تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب سے تعلق کو زندہ کرے۔ تو اسی نماز کو بھی شاعر اللہ میں سے شمار کیا، اور ایک ایسا عمل ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا اور ہر جگہ دستیاب ہوگا۔ بیت اللہ تو ظاہر ایک خاص مقام پر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو وسائل چاہیے، لیکن قرآن حکیم اور نماز یہ ایسے دو شعائر ہیں کہ جو ہر انسان کی دسترس میں۔ اب ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے شعائر ہیں، جیسے قرآن حکیم نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک جگہ ہے، صفا مروہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ یا قرآن حکیم نے ان ایام کے اندر جو اللہ کے راستے میں قربانی دی جاتی ہے اس کو بھی شعائر اللہ میں سے تعبیر کی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو تم اونٹ ذبح کرتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے مقرر کیا، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ تو یہ ایام در حقیقت شاعر اللہ کی تعظیم کی تجدید کے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی جو فضیلت بیان کی تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جو الفاظ یا اذکار بتائے اس کا بنیادی مقصد انسان کے قلب کے اندر
اللہ کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنا، کیونکہ جتنی انسانی قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ شخص اس دنیا کے اندر غیر اللہ کے مقابلے پر جرأت مند ہو، اس کے دل سے غیر اللہ کی وقت ختم ہو جائے، کوئی اہمیت نہیں رہے، کوئی خوف نہیں رہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ گئی۔ اس لیے دنیا کا کوئی نظام اس کو متاثر نہیں کر سکتا، کوئی کر و فر، ساز و سامان، ماحول، کلمات، نعرے، کوئی اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت الہی قائم تھی تو انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے نظام الٹ دیے۔ یہ وہ نظام تھے جنہوں نے اپنے ظاہر کے اعتبار سے بڑا رعب پیدا کیا ہوا تھا۔ آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں اور آج بھی اس دنیا کے اندر اس کے نمونے موجود ہیں کہ بظاہر ماحول ایسا پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کے اندر مرعوب ہو جائے۔ جب یہ قیصر و کسریٰ کی دربار جس میں آ کے وہ بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ پورے ماحول کے اندر ایک خوف کی فضا ہوتی تھی، طویل صفیں ہوتی تھیں دربار کے اندر، سپاہیوں کی، درباریوں کی، پورے ماحول کے اندر گویا ایک سراسیمگی کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو عام آدمی اسی ماحول سے متاثر مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن اسی ماحول کے اندر جب صحابہ کی جماعت کا کوئی آدمی گیا تو اس پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، صرف ایک ایلچی بھیجا جاتا تھا کہ جا کے اس کو پیغام دینا، اور وہ بادشاہ پوری کوشش کرتا تھا کہ ظاہری طور پر ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ آنے والا شخص مرعوب ہو جائے، اور وہ واپس جا کر ہمارے اس پورے ماحول کا نقشہ کھینچے کہ وہاں پر ایک خوف کی، ایک بالادستی کی، ایک سراسیمگی کی کیفیت پائی جاتی تھی، لیکن اس ایلچی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے سادہ سے لباس میں آتا تھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا کہ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، مخصوص قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، سناٹا ہے ماحول کے اندر، وہ کسی سے آ کے اجازت مانگے، یا اس دور کے اندر آداب بجا لانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ انہی چیزوں سے اس نظام پر رو پڑتا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ خاص چیز موجود نہیں ہے، لباس بھی ان کے پاس سادہ سا ہے، سادہ سی سواری ہے، لیکن یہ اس ماحول سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، اور جس مقصد اور جس مشن کے لیے آئے اس پر یہ پوری طرح اپنے آپ کو کاربن سمجھتے، گفتگو کے اندر کسی قسم کی ان کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، پیغام دینے کے اندر کسی قسم کی ان کے یہاں معذرت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے دل کے اندر اللہ کی عظمت راسخ ہوتی چلی جاتی ہے تو غیر اللہ کا جو رعب ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کی بات کی ہے یا فضیلت بیان کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ذہن نشین کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کا ورد کرو، کہ دل کے اندر ہم نے الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کی قائم کرنی، کسی اور کی کوئی الوہیت نہیں۔ الوہیت کا تعلق ہوتا ہی دل سے، باقی چیزیں مظاہر کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ جس چیز کو ایک آدمی نے اپنے دل کے اندر بڑا مان لیا، عظیم مان لیا،
تو پھر وہ سیاست میں بھی اس کو بڑا مانے گا، معیشت میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی بالادستی مانے گا۔ اسی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھایا گیا تو اس کا مقصد سب سے پہلے دلوں سے اس خوف کو جو غیر اللہ کا ہے اس کو نکالو، دلوں سے غیر اللہ کا رعب نکالو، دلوں سے غیر اللہ کی عظمت ختم کرو، ان کے سامنے جو مروبیت کی شکل پیدا ہوتی ہے اس کو نکالو، صرف اللہ کی عظمت پیدا کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے تکبیر کہو، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی طاقت کو بڑا نہیں سمجھتے، ہم صرف اور صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس اللہ اکبر کو تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن نشین کرانے کے لیے ہمیں مستقل نظام دے رکھا ہے کہ ہر روز اذان کی صورت میں اللہ کی اس عظمت کا اظہار کرو۔ نماز جب پڑھ رہے تو ہر حرکت اللہ اکبر کے ساتھ تمہاری پوری ہوتی ہے۔ مقصد اس کا بار بار یہ بتانا ہے کہ ایک ایمان لانے والے کے دل کے اندر صرف کبریائی اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی کبریائی دل میں آئے گی تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کبریائی کے اندر بھی شرک کرنا، الوہیت کے اندر شرک ہے۔ کسی کی عظمت کو دل کے اندر بٹھا لینا یا اس سے مروب ہو جانا، تو یہ تو اللہ اکبر کے مفہوم کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر تکبیرات سکھائیں، یہ ایام تکبیرات کے ایام، اور تکبیرات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ادا کرتا ہے، مقصد اپنے دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق خاص مقرر کی گئی ان ایام کے اندر کہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک یہ باقاعدہ ایک ہمیں نصاب دیا گیا کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے کہا گیا بلند آواز سے پڑھیں، خواتین کے لیے کہا گیا آہستہ آواز سے پڑھیں۔ یہ ان ایام کا ایک مخصوص عمل ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، رہ گئے تو رہ گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان پورے شعور کے ساتھ نماز ادا کرے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اب نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ ایام در حقیقت اپنے دل کے نظام کو مضبوط بنانے کے، اللہ کی عظمت سے ان کو سرشار کرنے کے، تکبیرات تشریق میں وہی کلمات ہی دہرائے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام عظمتیں اللہ کی ذات میں، اس سے بڑی کسی کی کوئی عظمت نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ دنیا میں جو مرضی بڑا بنتا پھرے، ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے دل سے غیر اللہ کا رعب ختم کرے گا تو پھر باہر بھی جد و جہد کرے گا، پھر دنیا کے اندر وہ سیاسی غلبے کی جد و جہد بھی کرے گا، معاشی غلبے کی بھی جد و جہد کرے گا۔ اور اگر دل کے اندر ہی کمزوری موجود ہے، غیر اللہ کی کسی شکل میں عظمت ہے، کوئی خوف ہے، کوئی مروبیت ہے، اس کی بالادستی کو قبول کیا ہوا ہے، تو پھر باقی سیاسی معاشی باتیں کرنا تو بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت نظریے کی ہوتی ہے کہ انسان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، بغیر کسی ملاوٹ کے ہونا چاہیے۔ باقی اعمال تو ظاہر حالات کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں حالات کا جبر بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کی نوعیتوں میں تو انسان ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں فیصلہ نہیں کر پاتا، مجبور ہوتا ہے حالات کے، لیکن اپنے دل کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے تو کوئی مجبوری نہیں۔
وہاں تو کسی درجے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں کہ ایک انسان اگر اپنی ذات کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس نے دنیا کی باقی چیزوں کی عظمتوں کا انکار کرنا ہے، اپنے دلوں سے ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی عقیدت نکالنی ہے، اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی اس سے آپ دنیا کے اندر کس کام کی توقع رکھیں، اس کی باتوں کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں خاص طور پر ان کلمات کی فضیلت بیان کی کہ ان ایام کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی الوہیت کے اندر عدم شراکت اور اللہ تعالیٰ کی حمد، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کہا گیا تو مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کی خوشامد نہیں ہو سکتی، کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو ہم اپنا والی وارث مان کر کہ اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑے اس کی نعمتیں ہیں اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہم صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی ہوگی تو ضمناً ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ بذات خود اس کی طرف سے ہم پہ کوئی احسان ہوگا۔ اللہ نے اس کو کسی چیز کا ذریعہ بنا دیا تو ہم ذریعے کے طور پہ اس کا خیال رکھیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن ہم صرف اللہ کی ہوگی، حقیقی تعریف صرف اللہ کی ذات کی ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ ایام تو در حقیقت بہت ساری جو نیکیاں ہیں ان کے اجتماع کا ایام ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان ایام کے اندر، نماز کا عمل تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ پورے سال ہے، وہ ان دنوں کے اندر موجود ہے۔ روزے کا عمل آپ نے کہا پسندیدہ ہے، فضیلت بیان کی گئی ان ایام کے اندر، اور حج کا فریضہ تو ہوتا ہی نہیں دنوں کے اندر ہے، اور پھر مزید ان ایام کے اندر مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ تو بڑے جامع دن ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ اب ان ایام سے در حقیقت ہم نے اپنی تربیت کرنی، اپنی نظریاتی تربیت، اپنی سماجی تربیت، اپنی اخلاقی تربیت، یہ ایام تربیت ہے، اور پھر ظاہر ہے اسی کے ساتھ اس کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال کی قدر و قیمت باقی ایام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اسی لیے تاکہ انسانوں کے اندر ایک شوق پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر و ثواب کی بھی بشارت دی جاتی ہے۔ تو ان ایام کے اندر بنیادی طور پر یہ اعمال ہیں جن کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، پھر سب سے بڑھ کر وہ قربانی کا عمل ہے جو ان ایام کے اندر ادا ہوتا ہے۔ یہ مخصوص اعمال ہیں جو ان دنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور قربانی کا جو عمل ہے وہ در حقیقت انسان کی جان کی قربانی ہے، وہ مال کی قربانی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ مال خرچ کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جانور کی قربانی کس چیز کے قائم مقام بنی ہے؟ یہ اصل میں جان کی قربانی کی قائم مقام۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ جانور کی جگہ پر ہم اتنی ہی رقم صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، ضرورت مند کی مدد کر دیں، تو وہ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ مالی عبادت نہیں ہے۔ مالی عبادت ہے تو آپ تجویز دیں کہ اس مالی عبادت کو کیسے بہتر طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں جانی عبادت ہے، کیونکہ اس کا جو پس منظر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو کی صورت میں تھی۔ اصل تو قربانی وہ تھی کہ اپنے سب سے محبوب ترین تعلق اور رشتے کو ذبح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے اس کی جگہ پر ایک جانور کی قربانی رکھ دی۔
کہ ابراہیم علیہ السلام تو سرخرو ہو گئے، وہ تو تیار ہو گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی، پورا اہتمام کیا اس کا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ قربانی ہم پہ نافذ کر دیتا، لازم کر دیتا، تو کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے؟ بہت کم کوئی شاید عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت بڑی مہربانی کی کہ اس کی جگہ پر جانور کی قربانی رکھ دی۔ تو اصل میں یہ جان کی قربانی، مال کی قربانی نہیں ہے، اس کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ اور ہر عبادت اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی عبادت کو آپ دوسری عبادت سے بدل کے ادا نہیں کر سکتے۔ کہ آپ پہ روزہ فرض ہے، آپ کرنے چلے روزہ تو میں نہیں رکھتا، اس کی جگہ میں 8-10 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور نماز ظاہر ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہونے کے باوجود روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ روزے کی عبادت کی جگہ میں مال خرچ کر دوں کہ اللہ کو میرے بھوکے پیاسے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیوں میں مال خرچ کر دوں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر عبادت کا اپنا ایک مقصد ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جو روزے کی عبادت کا مقصد ہے وہ نماز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو نماز کی عبادت ہے وہ ہم کسی بھی صورت میں صدقہ خیرات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی کی عبادت وہ کسی بھی صورت میں مالی عبادت کے متبادل، اس کے بدلے میں مالی عبادت نہیں کی جا سکتی کہ ہم مالی عبادت کریں، ہم زیادہ خرچ کر دیں، ہم فلاں ضرورت مند کی مدد کر دیں، ضرور کریں، وہ ایک علیحدہ عبادت ہے، اس کی علیحدہ فضیلت ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے۔ لیکن بعض لوگوں کو پورے سال غریبوں کی ہمدردی یاد نہیں آتی، وہ اس موقع پر یہ مسئلہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے ادھر خرچ کرنے کی بجائے جانور پر ہم اتنی رقم جو ہے کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ آپ ضرور دیں، پورے سال دیں، مستقل عبادت ہے، کمزوروں کی مدد کرنا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، لیکن قربانی تو ایک مستقل عبادت، اس کی جگہ نہیں لے سکتے کہ ہم قربانی کی جگہ کوئی اور عبادت شروع کر دیں۔ ہر عبادت کی ایک جگہ ہے، اس سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ دوسری عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے انسان کو یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ جان میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تقاضا ہوگا یا مجھ سے کہا جائے گا کہ میں نے اس دین کے لیے، اس دین کے غلبے کی خاطر یہ جان اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کی تجدید کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا گیا نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جو تمام اقوام کا رب، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اطاعت کرنے والوں میں سب سے پہلا آدمی۔ یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ موت و حیات میری اللہ کے لیے۔ تو وہ جانور کی قربانی اس کے قائم مقام ہے۔ اسی وجہ سے بتا دیا گیا کہ آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو ہی اس کا خون نکلتا ہے آپ کے قربانی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا نا جو اخلاص کے ساتھ ایک شخص قربانی کر رہا ہے
تو ابھی وہ خون زمین پہ گرا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ یہ گوشت کا معاملہ تو بعد کی چیز، ضمنی چیز ہے، چونکہ اب جانور ہے، ذبح ہو چکا ہے، اب اس کے گوشت کا معاملہ ہے، اس کو تقسیم کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ قربانی تو وہاں مکمل ہو گئی، جو ہی آپ نے جانور پر چھری چلائی، اس کی گردن کاٹی، اس کی رگیں کٹیں، اس کا خون نکلا، آپ کے قربانی کا عمل مکمل۔ گوشت تو مقصد ہی نہیں، وہ تو ضمنی چیز ہے، چونکہ جانور ذبح ہو گیا تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کا اچھے انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی تقسیم کے اندر بھی ذرا ہمیں ضابطہ بتا دیے گئے۔ ہاں وہاں پہ ضرور ہمیں بتایا گیا کہ کمزور لوگوں کی مدد کرو، اس کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دو، اپنی عزیز و اقارب کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے لیے مخصوص کر دو، اپنے طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہو۔ ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ کوئی بھی شخص قربانی کے صرف 3 دن تو اپنے پاس گوشت رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ مقصد کیا تھا؟ تقسیم کر۔ جب چوتھے دن ہم وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے تو نتیجہ کیا نکلنا؟ تقسیم کرو اس کو، کیونکہ اس دور میں ظاہر اکا دکا لوگ قربانی کرتے تھے، تو ضروری سمجھا گیا کہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اس لیے پابندی تھی کہ 3 دن سے زیادہ یہ گوشت استعمال نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جب مسلمانوں کے حالات مالی طور پہ بہتر ہوئے، گنجائش پیدا کر دی گئی، لیکن اس میں بھی یہی ترجیح دی گئی کہ آپ اس کو تقسیم کریں۔ تو مقصد کہنے کا ہی کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ کسی اور عبادت کے ساتھ اس کو خلط ملط کرنا درست نہیں ہے، یہ مالی عبادت ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر آپ ایک مناسب جانور لے کے ذبح کریں۔ یہ جو دکھاوے کا ایک کلچر پیدا ہو گیا جو چند لوگ کرتے بھی ہیں کہ ایک ایسا جانور لیں گے جس پہ بے تحاشا خرچ ہو، جتنا بھی بڑا جانور ہو اس کے حصے تو طے شدہ ہیں، سوائے اس کے کہ ایک نمود و نمائش ہوگا، تذکرہ ہوگا، چرچا ہوگا، میڈیا پہ اس آدمی سے بات چیت ہوگی، انٹرویو ہوگا، تو یہ تو قربانی کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ دکھاوی کی قربانی، دکھاوی کی عبادت، دکھاوی کی نماز، دکھاوا کسی بھی چیز کا ہو، وہ تو منہ پہ دے مارا جائے۔ تو یہ تربیت کے ایام ہیں، اس تربیت کے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی تقاضے ان کو بھی مد نظر رکھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید کے اندر، عید کے باقی 3 دنوں میں منع کر دیا۔ باقاعدہ کہا گیا تمہارے کھانے پینے کے دن، یعنی یہ دین ہمیں کھانے پینے کے دن بھی فکس کر کے دیتا ہے کہ ان دنوں میں صرف تم نے کھانا پینا، روزہ نہیں رکھنا۔ یہ دین کی جامعیت ہے کہ ہمیں روزے کے دن بھی بتاتا ہے، ہمیں عام دن بھی بتا دیتا ہے، اور جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا وہ بھی بتا دیتا ہے۔ اب عید سے 1 دن پہلے کہا گیا عرفہ کا دن ہے، جو غیر حاجی ہیں اس دن روزہ رکھیں، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ پورے 1 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے جو انسان کے گناہ ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت بتائی، لیکن اگلا جو دن ہے کہہ دیا کہ روزہ حرام ہو گیا۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ در حقیقت اسی چیز کی یاد دہانی کے کہ ہم نے اپنی زندگی کو باقاعدہ ایک ڈسپلن میں، ایک نظم و ضبط میں گزارنا، اور نظم و ضبط یہی ہے کہ جن دنوں کے اندر ہمارے لیے قرار دے دیا گیا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے، عیدین میں کہہ دیا گیا کہ روزہ نہیں رکھنا، تم نے کھانا پینا ہے، باقی دنوں کے اندر ہمیں اختیار دے دیا گیا، رکھنا چاہو رکھ لو، فضیلت کے دن بھی بتا دیے گئے۔
تو یہ جو ایام ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام کے طور پر مقرر کیے کہ ان ایام سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا، اور جو اس کی بنیادی روح ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری عبادات غیر طبقاتی بنائی، طبقاتی عبادت کوئی نہیں بنائی۔ حج کے لیے ضرور کہا گیا جس کے پاس وسائل ہیں وہ حج کرے، وہ تو ظاہر ایک ضرورت ہی تقاضا تھا تاکہ ان لوگوں پر بوجھ نہ پڑ جائے جن کے پاس وسائل نہیں، لیکن ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جو لوگ جائیں گے تو وہاں پر ان سب کا ایک ہی اجتماع ہوگا، غیر طبقاتی اجتماع ہوگا۔ وہاں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اپنی علیحدہ علیحدہ سہولیات کا نظام پیدا کر لو۔ سہولیات ہوں گی تو سب کو ملیں گی، اچھی بات ہے، سہولتیں پیدا کریں، لوگوں کی رہائش بہتر ہو جائے، سفر اچھا ہو جائے، لیکن سب کے لیے ہو۔ یہ جو غیر معمولی انتظامات کچھ گروہوں کے لیے، کچھ طبقوں کے لیے، کچھ شخصیات کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ تو حج کی روح کے منافی ہے۔ اب منا کے ایام ہیں تو اس میں سب حجاج کو ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے، تو اب وہاں پر رہنے کا انتظام یکساں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اونچ نیچ طبقات، محلات کھڑے کر دیے گئے کہ جو خاص قسم کے مہمان ہوں گے وہ محل کے اندر رہیں گے۔ اب چونکہ وہ محل منا کے اندر ہے لہٰذا وہ جو منا کا مقصد ہے رہنے کا وہ پورا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منا کے اندر رہے، خیمے کے اندر رہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے۔ اسوہ رسول تو یہ جو بنیادی مقصد ہے اس کو پورا کرنا۔ ہم نے مقصدیت کی جگہ رسم کو زیادہ ترجیح دے دی، رسم پوری ہونی چاہیے۔ تو جب بھی کسی بھی عبادت کے اندر رسمیت آ جاتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کسی بھی مذہب کی عبادت، اس کے پیچھے ایک روح تھی، وہ روح نکل گئی، آج رسم پوری کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایام میں سے رسم قربانی کے نہیں ہیں، یہ در حقیقت جو قربانی کا مقصد ہے، قربانی کی جو روح ہے اس کو زندہ کرنا۔ تو سب سے پہلے تو انسان کے اعلیٰ مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کے حوالے سے اس بات کی تجدید کرنی ہے کہ یہ جان جس کی دی ہوئی ہے اس کے دین کے غلبے کے لیے جب بھی اس جان کی ضرورت ہوگی تو میں پس و پیش نہیں کروں۔ یہ قربانی اصل میں اس چیز کی ہے، اپنی جان کے قربانی کی یہ علامت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ متبادل پیدا کیا، ان کی طرف سے تو نہیں ہوا، کوئی لیت العال نہیں ہوا، ان کی طرف سے کوئی متبادل نہیں پیش کیا گیا، انہوں نے اس کے اوپر من و عمل کیا۔ تو اللہ نے یہ فضل کیا کہ اس کی جگہ پر جانور کی قربانی رکھ۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ایام ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ایام ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا تعلق انسان کے قلب کی کیفیت سے۔ ظاہری اعمال کو اتنی زیادہ نہیں اس میں بتائے گا، اذکار بتائے گا۔ اذکار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر ان کی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ اسی بنیاد پر کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی توحید، ان چیزوں کو جب وہ ذہن نشین کرے گا، دل نشین کرے گا، تو پھر اس کے اندر اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو۔ تو اصل مقصد فکر کی بلندی ہے، فکر کو صاف کرنا ہے، فکر کو ہر قسم کی آلودگی سے نکالنا ہے، اللہ کی عظمت کے مقابلے پر غیر اللہ کی عظمت کا مکمل طور پر دل سے صفایا کر، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قربانی کرے، لیکن اس نظریے کے ساتھ کہ یہ وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس عملی قربانی کے لیے میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میری جان بھی اللہ کی ہے، میری زندگی اللہ کی ہے، میری محبوب ترین جو چیز ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، رشتہ ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی عظمت کے تابع ہیں۔ کبھی بھی ان کی کوئی محبت اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اصل میں تو اس کی تجدید ہے، باقی چیزیں ضمنی ہیں۔ گوشت ہے اس کو اچھی طرح تقسیم ہونا چاہیے، انسان خود بھی کھائے، وہ تو ظاہر ہماری شریعت نے انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا ہو۔ تو ان ایام کی ان عظمت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق پوری کوشش کی جائے کہ ہمیں ان ایام کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہم پر واضح ہو، اس کی عظمت واضح ہو، اس سے حقیقی معنوں میں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری سوچ کے اندر، ہماری فکر کے اندر، اس کو ملحوظ رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان ایام کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اس کی تربیت کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔